نام تو اس کا امیر محمد تھا، بلاتے سب میرن میاں تھے۔ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں میران کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ یوں خوش تھا جیسے دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بیوی خوبصورت ملی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کی دیکھ سے کمرے میں روشنی ہو جاتی، رنگت چاندنی سی اجلی، اور اس میں رنگ گلاب کی آمیزش تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا نصیب میں حسن کی ایسی دولت لکھی گئی ہے۔ وہ اب اس دولت کا بلا شکت غیر مالک تھا کہ صوبیہ اس کی منقوہ تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ چمکتی دمکتی صورت کی ایک جھلک دیکھ کر ہی بہت سے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر خوبصورت اور وفادار بھی ہو تو دوسروں کی نظروں میں اس قدر قابل ستائش ہوتی ہے کہ آخر حسن مغرور ہو جاتا ہے۔ صوبیہ مغرور تو نہ ہوئی، لیکن محلے بھر کی عورتوں کے منہ سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر شوہر کے سامنے اترائی سی پھرنے لگی۔ پر اس کا الٹھڑ پن اور معصومیت تھی کہ ہر کسی کے بارے میں تعریفی کلمات سن کر شوہر کی گوش گزار کر دیا کرتی تھی۔ تب اس کا شوہر کچھ منقچار رہنے لگا۔ اس کو اپنی اس بلا شرکت غیر بدولت کے لٹ جانے کا دھڑکا سا لگ گیا۔ سوچتا یہ کہیں میری بھول تو نہیں کہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس دھڑکے نے اس کو وہمی بنا دیا، لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھتا اور اس دولت کی حفاظت کرتا۔ صبح نوکری پر جاتا تو رات کے لوگ گھر لوٹ کر پاتا تھا۔ ایک روز جبکہ یہ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بیوی کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ کافی دیر اس کے تصور میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ نہ لوٹی تو بے چینی سے کروٹیں لیتے لیتے اٹھ بیٹھا۔ آخر چھت پر جا پہنچا۔ میرن نے دیکھا کہ بیوی رسی پر آخری کپڑا ڈال رہی ہے اور سامنے کے گھر سے ایک نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک اسے دیکھے جاتا ہے۔ وہ صوبیہ کو دیکھنے میں اس قدر منہوس تھا کہ اسے میران کی آمد کا احساس بھی نہ ہوا۔ صوبیہ کے بال کھلے تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے نہائی تھی اور بڑی حسین لگ رہی تھی۔ بیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بھڑک اٹھا، کیونکہ اس نوجوان ہمسائے نے اس کو دیکھنے کے فوراً بعد ہجڑ سے کھڑکی بند کر دی۔ بیوی نے میرن کو پلٹ کر دیکھا تو نجل سی ہو گئی، حالانکہ اس سارے سین میں اس کا کردار ایک غافل کا تھا۔ پھر بھی اس کو لگا جیسے وہ مجرم ہو۔ بس اتنی سی بات ہے جس نے میران میاں کا سکون دھرم برہم کر کے رکھ دیا۔ وہ تل ملایا ہوا نیچے آیا، بیوی سے پوچھا کیا بات تھی کہ تم اتنی دیر سے چھت پر تھی اور نیچے نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی، اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈالتی رہی؟ مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ اتنی دیر میں آدمی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ اس مبالغے پہ وہ ہنس دی، مگر شوہر کا غصہ فرو نہ ہوا۔ صوبیہ کو بری طرح جھڑک دیا، تمام رات اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔ بظاہر اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ دیکھی تھی، مگر دل میں شک و شبہ کی بھٹی سلگ اٹھی۔ دنوں میں میران کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ دفتر میں سارا دن اسی کی طرف دھیان بھٹکتا، سوچتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ ضرور چھت پر گئی ہوگی، اس نوجوان میں دلچسپی لیتی ہوگی، دونوں نے کچھ اشارے کیے ہوں گے، کیا خبر یہ دونوں میرے ہی گھر میں ملتے ہوں، یا میری بیوی اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہو جو اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے تکتا رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگا، کام نہ ہوتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا۔ اس طرح شوہر کی اچانک آمد سے صوبیہ حیران رہ جاتی، حالانکہ ہمیشہ وہ گھر پر موجود ملتی، مگر وہ سوچتا کہ شوق کپڑے پہنے بیٹھی ہے، لگتا ہے ابھی ابھی کہیں سے آئی ہے، یقیناً یہ سامنے والے گھر میں اس لڑکے سے مل کر آئی ہوگی۔ اپنے گیٹ سے نکل چبک سے سامنے والے گیٹ میں جھانکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تب وہ اس کو کریدتا ڈھکے چکے الفاظ میں پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی، کیا جلد لوٹ آئی ہو؟ وہ یہی جواب دیتی کہ میں تو کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ کسی کو وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دنوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ تو اب جیتا تھا اور نہ مرتا تھا۔ اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیتا اور کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا، اگرچہ یہ مکان چھوٹا سا تھا اور وراثت میں ملا تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ دو لوگ پرسیول ساتھ رو رہے تھے، یہ ان کا ذاتی اور وراثتی گھر تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ وہ لوگ پرسیول ساتھ رہ رہے تھے، یہ ان کا ذاتی اور وراثتی گھر تھا۔ کلیم کے بڑے بھائی کا تبادلہ ہونے کے باعث سارا کنبہ سیالکوٹ چلا گیا تھا اور یہ نوجوان تعلیم کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا۔ چھپ چھپ کر جاسوسی کرنے کی کوشش میں ہر طریقے سے چاہا
कोई सबूत मिले और शक व शुबा की ठंडी आग में झुलने से बच जाए। खुद को यहाँ तक ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया, अगर बीवी को इस नौजवान के सामने मुस्कुराते भी देख लेता तो फौरन तलाक दे देता, मगर मालूम था कि इससे अच्छी बीवी फिर ना मिलेगी। इस अजियतनाक ज़हनी कैफियत के हाथों जीते जी मौत की कश्मकश में मुब्तला था। हर सूरज में निजात पाना चाहता था। कभी कभी अपने दफ्तर में बैठा होता, यूँ सोचता जैसे इसकी बीवी ने कलीम को घर बुला लिया होगा और अब वो इसके साथ प्यार की बातें कर रही होगी, इसके गले में बाहें हमायल कर रही होगी। तभी दफ्तर से उठकर घर को चल निकलता, रास्ता भर दुआएं करता जाता, या अल्लाह आज तू मेरी मुशक्कत को ठिकाने लगा, मेरी बीवी को आज रंगे हाथ पकड़वा दे। ऐन मौके पर इस नौजवान के साथ देखो तो शक व शुबा की दोजख ठंडी हो, फिर तो इनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद करेंगे। इनको मौत के घाट ही उतार दूंगा तो भी अफसोस ना होगा। फांसी पाकर कम से कम इस अजाब से तो निजात मिल जाएगी हर बार। मगर इस मर्द नादान को मायूसी होती। बीवी इसकी मुंतजर हंसकर इसका इस्तकबाल करती, कभी खाना पका रही होती तो कभी कपड़े इस्त्री कर रही होती, कभी और काम काज। वो सारे घर में झांकता, तलाशी लेता, अलमारियों में, रैकिंग के नीचे, छत पर, सीढ़ियों में कोना कोना छान मारता, जैसे ये नौजवान आदमी ना हो मक्खी मच्छर हो या चूहा कि इसके आते ही बिल में घुस गया हो। अब अक्सर मीनन मियाँ से बीवी की लड़ाई रहने लगी, क्योंकि वो बात बात पर इससे उलझ पड़ता था। इसका कहीं आना जाना बंद कर रखा था। वो बेचारी किसी से ना मिल सकती थी, कोई घर में ना आ सकता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि घर को बाहर से ताला लगाकर जाने लगा। सीढ़ियों के दरवाजे को भी ताला लगा दिया ताकि सोबिया इसकी गैर मौजूदगी में मैयत पर भी ना जा सके। मसला ये था कि इसके घर की खिड़कियाँ कलीम के घर की खिड़कियों के सामने खुलती थी। जब मेरन ने खिड़कियों को कीलें ठोक कर बंद करना चाहा तो सोबे ने सख्त एहतजाज किया। इस तरह कमरों में हवा और रोशनी बंद हो जाएगी, इसका दम घुटेगा। इसने मशवरा दिया कि खिड़कियां ठोक कर बंद करने की बजाय उसे चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से अपना इलाज करवाए, क्योंकि इसको वहम की बीमारी हो गई है। इस बात पर वो गुस्से से पागल हो गया। बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस नौजवान से इन खिड़कियों के जरिए बातचीत करती होगी, लिहाजा इनको बंद करने पर वह वेला कर रही है। सोबिया मियाँ जी की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। इसने जवाब दिया, बेशक यूं ही सही। इसे एक जुमले का सुनना था कि मियाँ जी के तो सारे शकों के यकीन में बदल गए, और उसने सोबिया से कहा, ठीक है, अगर तुम इकरार करती हो तो मैं तुमको तलाक देता हूँ। तुम जाकर इस सामने वाले हमसाए नौजवान कलीम से शादी कर लो। सोबिया को ये तवक्को ना थी कि वो इस हद तक गिर जाएगा। वो रोने लगी कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है? क्या कभी तुमने मुझको अपनी आंखों से कोई गलत हरकत करते देखा है? कोई तो सबूत हो, किसी मोहल्लेदार ने पूछगछ कहा हो, कुछ तहरीर मिली हो। जब कोई सबूत ही नहीं है तो मैं शक की बिना पर मुजरिम ठहराना कहाँ का इंसाफ है? वो अपनी जगह सच्ची थी, मेरन को इससे मोहब्बत भी थी, लेकिन अब इसके सिवा चारा ना था कि मियाँ इसको अपनी ज़िंदगी से अलहदा करके अपने आप को इस अजाब से बचा लें जिसमें वह एक कोढ़ के मरीज़ की तरह मुब्तला हो गया है। कलीम से कुछ कहने तो मोहल्ले में खुद अपनी बदनामगी को आप आवाज़ देना था। इसके पास ही एक ही हल था, जोजा गरीब पर इसका जोर चल सकता था। इसने तलाक की ठान ली, हालांकि जानता था कि बेचारी सोबिया का इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। सोबिया ने बताया कि वो उम्मीद से है। वो समझ रही थी कि इस खुशखबरी से वो इसको सताने से बाज रहेगा और तलाक का भी ख्याल दिल से निकाल देगा। चुनाचे ही नहीं, इतला इसके पैरों की जंजीर बन गई कि अब वो इसको बच्चे की विलादत से पहले तलाक भी नहीं दे सकता था। इन्हीं दिनों कलीम इम्तिहान पास करके सियालकोट चला गया और मेरन की बेचैनी में कमी आ गई। लेकिन बदनसीबी जब पीछे लग जाए तो आप कभी इस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक कि बर्बाद ना कर दे। क्या वाकई मेरी बीवी बेऐब है? अब सोते जागते उठते बैठते यही गम दिल को खाने लगा कि क्या खबर ये औलाद किसकी हो, मगर मुझे अब उम्र भर इसको अपना लगते जिगर समझकर परवान चढ़ाना पड़ेगा। कुछ ज़हनी मरीज मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों पर शक करते हैं कि इनकी सज़ा की जद में आ जाती है। ऐसे किस्से तो हमारे माशरे में आम हैं। आह, ये कितनी बड़ी ज़्यादती होगी। मेरन सोचता इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। एक बार तो शक शुबा के इजहार पर बीवी ने कुरान पाक भी उठा लिया, क्योंकि मेरन का दिल साफ ना हो। चंद दिन ठीक रहता, फिर ख्यालों के भूत प्रेत चमट जाते। अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, शफकत भरी से दिल खींचने लगता था। बेख्तियार होकर इसको कलेजे से लगा लिया। बहरहाल बच्ची के जन्म लेने से कशीदगी ख़त्म हो गई। दिल में जो कदूरतें भर गई थी कम हो गई।
اس کی گوگا میرا ان کا دل کھینچنے لگی۔ تو یہ بھی بیٹی میں ایسی مشغول ہو گئی، پچھلی ساری تلخیاں بھلا کر بیٹی کی پرورش میں کھو گئی۔ اس نے اس کا نام نازلی بھی رکھا اب بھی، مگر کبھی کبھی اس کا دل گھبراتا تھا، بیٹھے بیٹھے ہول اٹھتے، ایک خلش سی بھی کو پریشان کرنے لگتی، پرانے شکوک سر اٹھاتے اور وہ زبردستی دل میں ہی ان کا گلا گھونٹ دیتا۔ سوچتا اگر واقعی یہ میری بیٹی ہے تو ان شکوک کی وجہ سے میری اپنی اولاد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان سوچوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ پالنے سے نکل کر نازک گھٹنوں چلنے لگی، پھر پاؤں پاؤں یوں اس کی ہر ادا پر میاں بیوی بھی جان نچھاور کرتے رہے۔ گھر میں اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے، سوتی جاگتی گڑیا، ناچنے والا بندر اور ڈرم بجانے والا بھالو۔ نازو میرن کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گئی۔ اب تو لگتا تھا واقعی پہلا وہم بھلا چکا ہے۔ اکلوتی بچی تھی، انہی دنوں میرن کی سوئی ہوئی بدبختی ایک بار پھر جاگ پڑی۔ سامنے والا گھر جس میں وہ نوجوان ہمسایہ رہتا تھا دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسے ملازمت بھی اسی شہر میں مل گئی اور واپس اسی محلے میں اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا، گویا اب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ شومئی قسمت وہ میرن کے محکمے میں افسر آ لگا۔ اس کی موجودگی پھر سے سہان روح ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ جب بھی نازو بیٹی کھیلنے کو گلی میں نکلتی، کلیم باہر ہوتا اور وہ از خود دوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی۔ بچے کس کو پیارے نہیں، وہ اپنی طرف مہکتی معصوم بچی کو گود میں اٹھا لیتا، چاکلیٹ کبھی بسکٹ دے دیتا اور میرن سے کہتا، میاں جی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میرن کے چہرے پر مصنوعی خوشی کے آثار ابھرتے، مگر دل میں دھماکے سے ہونے لگتے۔ سوچتا شاید یہ اپنے ماضی کے اس کارنامے کو کلیجے سے لگائے خوش ہو رہا ہے اور مجھ کو احمق جان کر ہنس رہا ہے۔ میری بے وقوفی پر دل میں تو کہکے لگا رہا ہوگا کہ دیکھو کیسا الو بنایا ہے، یہ میری اولاد کو پال پوس رہا ہے اور اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ میرن کا مرض و ہم پھر سے اود کر گیا۔ وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر پایا۔ ایک روز اس کے نوکر نے بتایا کہ کلیم صاحب آپ کی بیٹی بے حد پیار کرتے ہیں، یہ گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے میرے پاس اٹھا کر لے آؤ، اس کی توتلی زبان سے پیاری پیاری باتیں سنو تو بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ میرن کی بیٹی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر وہ اس کو بسکٹ کا ڈبہ بھی اور کوئی شے دے کر نوکر کے ہاتھ میرن کے گھر بھجوا دیتا۔ میرن یہ بسکٹ کے ڈبے ٹافیاں اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا اور بچے کے گالوں پر چاٹیں مارتا تاکہ وہ پھر نہ وہاں نہ جائے۔ یہ دیکھ کر بیوی بلک اٹھتی، وہ چیخنے چلانے لگتی تو جنونی اس پر برس پڑتا، ناحق ان کی اچھی بھلی زندگی پھر سے اجیرن ہو جاتی۔ اپنا افسر ہونے کے ناطے وہ کلیم کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کو گولی مار دے یا خود سارے کنبے کے ساتھ زہر کھا لے۔ ایک دن بیوی بیمار ہو گئی تو اپنی خالہ کے ہمراہ ڈاکٹر سے دوا لینے چلی گئی۔ اس روز میں نے آفس سے چھٹی لے لی، کلپ پلنگ پر سو رہی تھی، ذہن میں عجیب سا خیال کوندا۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبر میں پڑھی تھی کہ کسی نوجوان نے بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو کر اس معصوم کو پھینک دیا۔ یہ غضب پہچانے کی صحیح کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ میرن کو اس کے ساتھ یہ عجیب سا خیال آ گیا کہ جس شخص نے برسوں سے میرے دل و ذہن کی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، میں اس پر ایسا الزام لگا کر اپنے رقیب و روسیہ یعنی کلیم سے انتقام کیوں نہ لوں۔ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ہمسائے کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا بوڑھا ملازم سودا صرف لینے اس وقت بازار گیا ہوا تھا۔ وہ نزدیک ہی گیا تھا، لہٰذا تالا لگانے کی بجائے گیٹ کے باہر سے کنڈی لگا کر چلا گیا۔ یہ اچھا موقع تھا، پاس پڑوس میں سبھی جانتے تھے کہ کلیم میرن کی بچی سے پیار، کبھی کبھی دوا اور اس کے گھر میں بھی چلی جاتی ہے۔ میرن کی بیوی گھر میں نہ تھی۔ سوتی ہوئی بچی کو اٹھا کر میرن تیزی سے کلیم کے گھر گیا اور اس کو بستر پہ لٹا کر بلیڈ سے مضروب کر دیا۔ بچی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ایسا کرتے وقت وہم کا اس پر غلبہ تھا اور اس نے انتقام میں اندھا ہو کر یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تو میری اپنی بیٹی ہے۔ وہ تو اس کو ہمسائے کے گناہ کا بوجھ تصور کر کے زخمی کر چکا تھا۔ وہ ترنت واپس گھر آ گیا، یہ گمان کر کے مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ چند منٹ بعد ہی دفتر سے کلیم آ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی میرن ایک ہمسائے لڑکے کے ہمراہ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس بہانے کلیم کے گھر میں دوبارہ چلا گیا۔ اس وقت بوڑھا ملازم بھی سودا لے کر آ گیا۔ ان تینوں کے سامنے وہ چلانے لگا، پھر گلی میں نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کیوں شور کر رہے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کلیم کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے جہاں بستر پر بھی مضروب میں بے ہوش تھی اور اس کی دونوں کلائیاں بھی زخمی تھیں۔
کوئی بھی صورتحال کو سمجھ نہ پایا کہ لوگوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آ گئی، تفتیش شروع ہوئی، بچی کو ہسپتال لے گئے۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ جرم کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا لے گا، مگر ساری دنیا کو تو کیا، وہ صرف قانون کو بھی جل دینے ہی دے سکتا، بشرطے قانون کے محافظ باضمیر اور بکنے والے نہ ہوں۔ آخرکار مجرم پکڑا ہی جاتا ہے۔ اس بنا پر بچی کے قتل کی کوشش کرنے کے الزام میں میرن بھی پکڑا گیا۔ شہادتوں سے کلیم بے گناہ ثابت ہو گیا۔ میرن کو ملا کر اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑا۔ سزا ہوئی، پھر قانونی سزا تو ختم ہو گئی، مگر زمین کی سزا بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ عمر بھر بھی ختم نہ ہوگی کہ ضمیر تمام عمر میرن کو سزا یاد رہے گا۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی، وہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ رہی، اور بیٹی بھی جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا اس سے نفرت کرتی تھی۔ اسے نفرت کرنا بھی چاہیے کہ وہ اس معصوم کا بھی تو مجرم ہے کہ جس کا اس سارے واقعے میں کوئی قصور نہ تھا۔ خدا نے اس کی زندگی رکھی تھی اور نہ اس شخص نے تو، ورنہ اس شخص نے تو انتقام کی آگ میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سچ ہے کہ ذہنی مریض بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب ایسے لوگ شدید وہم میں مبتلا ہوں یا عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تو ان کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔